السلام علیکم، نمستے، ہلو۔ میں بھارت کی سرزمین سے کے محمود علی خان، انڈین سنی مسلم، سرزمین ہندوستان سے مخاطب ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دیوانہ، حضرت بابا فخر الدین سہروردی پینگونڈا شریف، ضلع اننت پور، آندھرا پردیش کا خادم، دا گریٹسٹ پرسنالٹی آف 20th سینچری، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، اتر پردیش کا عاشق، آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، ایمان والوں کی زندگی میں ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سرور کائنات کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ عمل ایمان کی بنیاد پر سکسیس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مکے میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، عربستان کی سرزمین میں، اور مدینے میں اللہ کے رسول کا گھر ہے، اللہ کے رسول کی درگاہ ہے۔ مدینہ شریف کے بارے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھارت کی سرزمین میں، اجمیر کی سرزمین میں اعلان کرتے ہیں، آفتاب رسالت مدینے میں ہے، آفتاب رسالت مدینے میں ہے، اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ اور آندھرا پردیش پینگونڈا کی سرزمین سے حضرت بابا فخر الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنوبی ہندوستان کے زبردست ولی، ولایت کی بات کیوں نہ ہو، روحانیت کی بات کیوں نہ ہو، آپ اعلان کرتے ہیں ایمان والوں کی زندگی میں ایمان بہت بڑی چیز ہے، اور ایمان اللہ کے رسول کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آئیے اتر پردیش کی سرزمین میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، نوبل ایوارڈ سے بڑھ کر خدمت کرنے والی پرسنالٹی بھارت کی سرزمین میں، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا ہے سرور کائنات کی بارگاہ میں، اپنے سر کو ایمان کو جھکاتے ہوئے، حاجیو آؤ شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے دوستو، ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان لکھتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سرور کائنات کی عظمت زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ ناچیز محمود علی خان بن مرحوم فرید خان نے لکھا ہے، شریعت بنی ہے ان سے ان کی زباں شراب، شریعت بنی ہے ان سے ان کی زباں شراب، انکار کرنے والے جہنم میں جا پڑے۔ سرور کائنات کی عظمت، مدینے کی عظمت ایمان والوں کے لیے بہت بڑا روحانی خزانہ ہے، راحت کا سامان ہے، محبت کا سامان ہے، انسانیت کا سامان ہے، حکمت کا سامان ہے، علم کا سامان ہے، راحت کا سامان ہے، شفاعت کا سامان ہے، انسانیت کا سامان ہے، انصاف کا سامان ہے، بہت کچھ ہے۔ میرے دوستو، مدینے کی سرزمین کی سرور کائنات کی عزت کرنا ہر ایمان والے کا فرض ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھنا، اگر تمہاری عبادتوں میں دم ہے، تمہارے تقوی میں دم ہے، تمہارے ایمان میں دم ہے، تمہارے عمل میں دم ہے، تمہارے پیٹرول میں دم ہے، تمہارے ڈیزل میں دم ہے، تمہاری ہائی ٹیک زندگی میں دم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھنا، اے خدا، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، ہمیں یہ بتا دے کہ دنیا بنانے سے پہلے کون سی زمین مقدس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ڈنکے کی چوٹ پر، دنیا بنانے سے پہلے پاک زمین، پاک شہر مدینہ شریف ہے، وہ عزت ہے، وہ مقام ہے مدینہ شریف کا۔ کل کیوں نہ ہو، آج کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدینے کا بہت بڑا مقام ہے۔ کائنات میں آدم کی اولاد کا مدینے کی سرزمین کی مٹی سے روحانی تعلق ہے، مادیت کا تعلق ہے، ہر چیز کا تعلق ہے۔ تاریخ لمبی ہے میرے دوستو، تاریخ میں گنہگار جانا نہیں چاہتا، میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور آج دیکھیے، گلوبلائزیشن کے زمانے میں، سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ کے زمانے میں
कंप्यूटर के जमाने में, नेट के जमाने में, इंटरनेशनल लेवल में ऐलान होता है ऑफिशियल तौर पर, सफाई के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से, हर एतबार से दुनिया का सबसे बेहतरीन सिटी मदीना शरीफ है। और करो मेरे भाइयों, दुनिया की हर कौम और ईमान वाले मदीने की इज्जत करते हैं, मदीने की कदर करते हैं। साबरी ब्रदर्स ने लिखा और कहा भी अदब की महफिलों में, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। अल्लाह ताला से बढ़कर और अल्लाह ताला के बाद अल्लाह के रसूल से बढ़कर, मदीने से बढ़कर और कुछ कोई रूहानी सामान, रूहानी तोहफा, रूहानी खजाना दीनदारों का, ईमान वालों का नहीं है। तो लिहाजा मदीने की अजमतों को, सरकार की अजमतों को बचाना, हिफाजत करना आलम इस्लाम के अंदर, सारी दुनिया के अंदर हर ईमान वाले का फर्ज है। साया नहीं है गुंबद खिजरा का आज भी, साया नहीं है गुंबद खिजरा का आज भी, जिंदा ये मौजिजा है मोहम्मद के शहर में। क्या समझते हो तुम? मदीना किसे कहते हैं, यशरफ किसे कहते हैं, सरवर कायनात किसे कहते हैं, सरवर कायनात की शरीयत किसे कहते हैं, अदब किसे कहते हैं, तरक्की किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं। गैरों के इशारों पे नाचना शरीयत नहीं है। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा, ऐ जुल्म न कर, यही बात आज मक्के के अंदर हो रही है, मदीने के अंदर हो रही है। दीनदारों को, ईमान वालों को आवाज उठाने की जरूरत है। ईमान हमारे लिए अल्लाह के रसूल है। हम आधा कलमा नहीं पढ़ते, पूरा कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा कलमा पढ़ने वाला जन्नत में कभी दाखिल नहीं होता। अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी देना भी मुश्किल है, सरवर कायनात की बारगाह में हाजिरी देना भी मुश्किल है। जमीन की सरजमीन पर, कब्र की मंजिल में, क़यामत की मंजिल में कामयाब होना भी मुश्किल है। मुकम्मल कलमा पढ़ने वाला, सरवर कायनात की अजमत को मानने वाला, जानने वाला, दिल में रखने वाला, एतराफ करने वाला अल्लाह ताला का नेक बंदा होता है, जन्नती होता है, सच्चा मोमिन होता है, मर्द मोमिन होता है, मर्द मुजाहिद होता है। मदीने की अजमतों को बचाना बहुत जरूरी है। आज क्या हो रहा है देखिए, तरक्की के नाम पर, तिजारत के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, अरे अरब की सरजमीन में कितना सारा पेट्रोल है, कितना सारा डीजल है, उससे भी ज्यादा क्या दौलत तुम्हें चाहिए? क्या करोगे तुम दौलत को कमाकर, ईमान की दौलत को ठोकर मारकर? अल्लाह ताला ने 20वीं सदी में अरबस्तान की सरजमीन को पेट्रोल का खजाना दिया जमीन के अंदर से। सल्तनत उस्मानिया को खत्म करते हुए एक दूसरी हुकूमत बनी। वहां से देखिए क्या होता है। आज तक हमारा सफर जो है बेखबर है, लापता है, पता नहीं ईमान वाले, दीन वाले कहां पहुंचेंगे। आज जो हुकूमत है, मक्के की बात क्यों ना हो, मदीने की बात क्यों ना हो, उनकी मारिफत में कहां पहुंचेंगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। आज मदीने की सरजमीन में शरीयत के साथ क्या हो रहा है, मदीना शरीफ के साथ क्या हो रहा है, मेरे भाइयों उसको देखने की जरूरत है। आज की आवाज जागे इंसान, वक्त कहता है वक्त को पहचान। आज की आवाज जागे इंसान, वक्त कहता है वक्त को पहचान। दुनिया में दीनदार, ईमान वाला कहीं भी रहे, सरवर कायनात से मोहब्बत करता है, याद करता है, दरूद शरीफ पढ़ता है। दरूद पढ़ना अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजमत मुस्तफा जिंदाबाद। सरवर कायनात की अजमत में अगर कहीं फर्क पैदा होता है, कोई फिरका क्यों ना हो, हुकूमत क्यों ना हो, अरे आपका भाई क्यों ना हो, मेरा भाई क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, अरे बड़ी हुकूमत वाला भी क्यों ना हो, फर्क पैदा करता है तो खासकर अपने जब फर्क पैदा करते हैं उस पर आवाज उठाना ईमान वाले का फर्ज है। छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, अरे काला क्यों ना हो, गोरा क्यों ना हो, मशरिक का क्यों ना हो, मगरिब का क्यों ना हो, शुमाल का क्यों ना हो, किसी भी समत का क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमारे दिलों की धड़कनों को देखता है। हमारे लिबास को, हमारे चेहरों को, हमारी दौलत को, हमारी औलाद को, हमारे खानदान को देखता जरूर है, लेकिन हमारे दिल की धड़कन में क्या है? अल्लाह ताला की जात पर यकीन और सरवर कायनात की जात से मोहब्बत है या नहीं, अजमत है या नहीं, कदर है या नहीं, इसको देखता है। आज क्या हो रहा है? आज हम सोशल मीडिया में देखते हैं, अखबार में देखते हैं
کہ مدینہ شریف کے اندر سنیما ہال کھولنے کا چکر ہے، پلان ہے، منصوبہ ہے، آرڈر پاس ہوا ہے. ارے کون سی شریعت کی بات ہے؟ کون سی حکومت کی بات ہے؟ کون سے دین کی بات ہے؟ عالم اسلام کے اندر، ساری دنیا کے اندر ایمان والوں کی طرف سے جو مذمت ہے اس کو چند مکھڑوں کی شکل میں عالمی سطح پہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہوں. براہ کرم توجہ کریں. شریعت اب تجارت بن گئی ہے، شریعت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب شریعت بن گئی ہے، شریعت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب شریعت بن گئی ہے. کبھی تھا نام اس کا بے وفائی، کبھی تھا نام اس کا بے وفائی، مگر اب آج کل یہ بے حیائی حریفوں کی شرافت بن گئی ہے. شریعت اب تجارت بن گئی ہے، شریعت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب شریعت بن گئی ہے. کسی سے کھیلنا پھر چھوڑ دینا، کسی سے کھیلنا پھر چھوڑ دینا، کھلونوں کی طرح دل توڑ دینا، کھلونوں کی طرح دل توڑ دینا. حریفوں کی یہ عادت بن گئی ہے، شریعت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب شریعت بن گئی ہے. مدینے کی عظمتوں کو بچانا، مدینے کے ساتھ ادب کا سامان کرنا، اتحاد کا سامان کرنا، محبت کا سامان کرنا، انصاف کا سامان کرنا، ڈسپلن کا سامان کرنا وہاں کی حکومتوں کا فرض بنتا ہے. ارے کل کیوں نہ ہو، آج کیوں نہ ہو، آنے والے کل میں کیوں نہ ہو. مدینہ شریف ساری کائنات کی جان ہے. میرے دوستو، اللہ کے رسول کے صدقے میں دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، سارا عالم جانتا ہے، ساری کائنات جانتی ہے. ارے مدینے کا ادب پرندوں سے پوچھو، جانوروں سے پوچھو، آسمان سے پوچھو، تاروں سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، آفتاب سے پوچھو، خورشید سے پوچھو، بہاروں سے پوچھو، پھولوں سے پوچھو، برستے ہوئے پانی کی بوندوں سے پوچھو، خطروں سے پوچھو، ندیوں سے پوچھو، پہاڑ کی وادیوں سے پوچھے، برفیلی وادیوں سے پوچھو. مدینے کی عظمت کیا ہے؟ اگر تمہاری ایمان میں دم ہے، تمہاری عبادتوں میں دم ہے، اگر تم دین کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت امام حسن سے پوچھنا مدینہ شریف کسے کہتے ہیں. حضرت امام حسن سے پوچھنا مدینہ شریف کسے کہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھنا مدینہ شریف کسے کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھنا، حضرت عثمان غنی سے پوچھنا، حضرت امام علی سے پوچھنا، حضرت ابیس سنی سے پوچھنا، حضرت امام جعفر صادق سے پوچھنا، حضرت امام غوث اعظم سے پوچھنا، حضرت امام خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھنا، حضرت بابا فخر الدین سہروردی سے پوچھنا، حضرت خواجہ بندہ نواز یشو دراز سے پوچھنا، حضرت خاتون جنت سے پوچھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنا، اور بھارت کی سرزمین میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھنا، حضرت حاجی علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھنا، حیدرآباد کی سرزمین میں حضرات یوسف بن شریفین سے پوچھنا. ان اللہ والے بتائیں گے کہ مدینہ کسے کہتے ہیں، مدینے کی تاریخ کیا ہے، مدینے کی عظمت کیا ہے. تو لہذا ہم یہ بات رکھتے ہیں عالم اسلام کے آگے، سعودی حکومت کے آگے، کہ مکہ مدینے میں شریعت کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا نہیں جا سکتا. قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی عمل، کوئی بھی سرگرمی، کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی پروگرام نہیں ہو سکتا. مدینے کی عظمتوں کو، مکہ کی عظمتوں کو بچانا ضروری ہے. حج کا جو مقام ہے، عمرے کا جو مقام ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو امانت ہے، اس کی جو حفاظت ہے، اس کی جو خدمت ہے، اس کو بچانا
وہاں کی حکومتوں کا فرض بنتا ہے. اب بھی وقت ہے, اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے. مکہ مدینے میں جن کی حکومت ہے ان کے ایمان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا ضروری ہے. قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے, قرآن و حدیث کا راستہ کیا ہے؟ ہم مکہ کی سرزمین میں کیا کر رہے ہیں, مدینہ کی سرزمین میں کیا کر رہے ہیں؟ ارے سنیما گھر بھارت میں اٹھا دیے گئے. سروے کرنا, سعودی حکومت والوں کو میں اطلاع دیتا ہوں کہ بھارت کی سرزمین میں اگر سروے کرنا, بنگلور کی بات کیوں نہ ہو, بنگلور میں افسر ٹیکس کی بات کیوں نہ ہو, حیدرآباد میں دلشاد ٹیکس کی بات کیوں نہ ہو, ہمارے یہاں قدری میں وجے ٹیکس کی بات کیوں نہ ہو, ممبئی میں مینروا ٹیکس کی بات کیوں نہ ہو. ارے کتنے ٹیکس بھارت کی سرزمین میں اٹھا دیے گئے, اور تم مدینہ کی سرزمین میں سنیما ٹیکس کھولنے کی بات کرتے ہو, گرانے کی بات کرتے ہو, جیووں کی بات کرتے ہو. یہ غلط بات ہے, یہ شریعت کا کھلواڑ ہے, دین کا کھلواڑ ہے, ایمان والوں کو ستانے کا سامان ہے, ایمان والوں کو تکلیف دینے کا سامان ہے, اللہ والوں کو تکلیف دینے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنے شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے, سرور کائنات کی جو شریعت ہے, اس کی راہ پر چل کر, ان راہوں پہ چل کر جن کی زندگی آج بھی زندہ جاوید ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, ان کو تکلیف ہوگی. تو لہذا مستقبل میں ایسے ارادوں سے, ایسے منصوبوں سے وہاں کی حکومتوں کو پرہیز کرنا بہت ضروری ہے اور لازمی بھی ہے, لازمی ہے. تو میں محمود علی خان, انڈین سنی مسلم, چھوٹا منہ بڑی بات, ناچیز ایمان کی بنیاد پر ایمان کی طرف کو لے کر عالمی سطح پہ ایک پیغام چھوٹا سا آپ سب کے سامنے میں نے پیش کرنے کی ہمت کی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سرور کائنات کے صدقے میں, مدینہ شریف کی ہواؤں کے صدقے میں, مدینہ شریف کی سرزمین کی صدقے میں, اللہ تعالیٰ مکے کی بات کیوں نہ ہو, مدینے کی بات کیوں نہ ہو, عربستان میں جہاں جہاں اللہ والوں کی بارگاہیں ہیں, درگاہیں کیوں نہ ہو, مزارات کیوں نہ ہو, وہاں شریعت کے ماحول کو اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب فرمائے. آمین ثم آمین. بجائے سید المرسلین. السلام علیکم. اللہ حافظ. جے بھارت.